السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا عملا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب گر کھلا نبوت کا در ہوتا اگر کھلا نبوت کا در ہوتا تو تاج نبوت اسی کے سر پر ہوتا اگر کھلا نبوت کا در ہوتا تو تاج نبوت اسی کے سر پر ہوتا فرمان مصطفیٰ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اسی وقار بزرگوں بھائیوں دوست معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور اسلامی روحانی بہنوں، اشتہارات کے ذریعے معلوم ہے آج دا جمعہ خلیفہ سوم خلیفہ دوم جرنیل صحابہ وزیر مصطفیٰ سیدنا و حبیبنا جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و شوکت، آپ دی عظمت، آپ دی رفت، آپ دی بلندی، آپ دا مرتبہ مقام اور آپ دی شہادت دے بارے چند گزارشات کراں گا انشاءاللہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح آپ نے گزشتہ تو پیوستہ جمعے اندر یہ بات سماعت فرمائی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے اپنے قریشی خاندان وچوں سن اور پنجویں پیڑھی تے جا کے میرے عثمان دا آبائی نسب اور چھویں پیڑھی تے جا کے آپ دا والدہ والوں نسب میرے پاک نبی علیہ السلام دے خاندان میں شامل ہو جاتا ہے۔ بیانی ہی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریشی نے اور آپ دا خاندان 8ویں پیڑھی دے جا کے کعب بن لؤی تو جا کے میرے پاک نبی نے خاندان اندر مل جاتا ہے، یعنی 7 پیڑھیاں چھڑ کے 8ویں پیڑھی جناب عمر بن خطاب دی بھی وہ ہوئی ہے جڑی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیئے، اور وہ ہوئی پیڑھی جناب عمر دی جڑی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیئے، وہ ہوئی نسل تے وہ ہوئی نسل تے وہ ہوئی خاندان تے وہ ہوئی خونے
جناب عمر دا جڑا خاندان خون حسب نسب جناب علی المرتضیٰ دا رضی اللہ تعالی اوہی خونے اوہی خاندانے اوہی نسب اوہی لڑیے اوہی سلسلہ ہے جڑا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے چاروں خلیفے میرے پاک نبی علیہ السلام دے اپنے قریشی خاندان دے وچوں نے کوئی چوتھی پیڑھی تے کوئی تیسری پیڑھی تے کوئی دوسری پیڑھی تے کوئی پنجویں پیڑھی تے اور کوئی 8ویں پیڑھی تے جا کے میرے پاک نبی دے خاندان اندر شامل ہو رہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطاب دے بیٹے خطاب نفیل دے بیٹے نفیل عبد العزیٰ دے بیٹے عبد العزیٰ ریاح دے بیٹے اور یہ سلسلہ چلے 8ویں پیڑھی تے کعب بن لؤی دا نام آیا کعب بن لؤی محمد بیٹے نے عبداللہ دے عبداللہ بیٹے نے ہاشم دے ہاشم بیٹے نے عبداللہ بیٹے نے عبد المطلب دے عبد المطلب بیٹے نے ہاشم دے اور ہاشم بیٹے عبد مناف دا عبد مناف بیٹے کعب دا اور کعب بیٹے لؤی دا یہ خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے ابتدائی اور بنیادی صحابیاں وچوں نے ٹوٹل 39 مسلمان سن ٹوٹل 39 بچیاں سمیت خواتین سمیت بوڑھیاں سمیت نوجواناں سمیت ٹوٹل 39 مسلمان ہوئے سن تے 40واں پورا کیتا ہے جناب عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ اور 40ویں کھان والے ہو تے منان والے ہو 40واں میرے عمر نے پورا کیتا ہے 39 مسلمان پہلے سن یہ چلا پورا ہویا میرے عمر دے آننا رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے میرا عمر میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام اندر شروع اسلام اندر میرے پاک نبی مٹھی پر نوجوانوں مٹھی پر اپنے مسلمانوں لے کے جناب ارقم دے گھر اندر دار ارقم جنہوں کہتے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر آج تسی ویندے ہو اپنے لاہور اندر اپنے پاکستان اندر پنجاب اندر کوئی شہر ایسا نہیں جس شہر اندر دار ارقم دے نام تو کوئی نہ کوئی ادارہ کم نہ کر رہا ہوئے رات میں صدقے جاوا بلکہ میں دے کہاں گا جناب ہر شہر اندر اتنی درجن تعداد اندر دار ارقم دے نام تو ادارے اور سکول کھلے نہیں آخر وجہ کیے آخر گل کیے اسلام دا پہلا ادارہ دار ارقم میرے پاک نبی دے وہ نوے مسلمان جڑے ابتدا اندر اسلام قبول کر چکے سن میرے پاک نبی دے غلام دے ارقم دے گھر اندر آپ مشرکین مکہ تو انہاں مکہ دے چودھریاں سرداراں تو انہاں بڑے بڑے بے ایماناں مکاراں تو ڈردے ہویا میرے پاک نبی جناب ارقم دے گھر اندر عبادتاں کر دے چھپ چھپ کے اور نال چھپ چھپ کے دعاواں کر دے اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب نال میرے پاک نبی دعاواں کر دے عرشاں والے اللہ اے معصوم بچے اللہ خواتین تے بوڑھے کمزور ملا کے یہ سارے 35-40 بننے ہیں عرشاں والے تھوڑی تعداد اندر چھپ چھپ کے عبادتاں کرنے ہیں اے میرے مال کا اسلام کمزور ہے میں تیرے کو مکہ دے 2 چودھریوں وچ ایک چودھری منگنا وا یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے اللہ انہاں دو چودھریاں جو ایک چودھری دے کے اسلام عزت بخائی دے سبحان اللہ ایک روایت اندر میں پڑھے آئے میرے پاک نبی دعا کر دے اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام عزت عطا کر دے ایک روایت اندر میں پڑھے آئے آپ نے فرمایا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب عمر دے کے اسلام طاقت والا بنا دے سبحان اللہ اور سنو لوگو عمر کیوں کہیں دے میرے پاک نبی دا وزیر عمر
کی نو گئی گئے اور توجہ تام کر کے باتاں سماعت فرمانا جناب عمر دے بارے میرے محبوب دے ہاتھ اٹھے نے نظرہ سمان عمل نے دعاواں کی دیاں اللہ میں نو عمر عطا کر دے ادھر عمر میرے پاک نبی نو قتل کرن دے راتے نال نکلیا رستے اندر کسے دسیا عمر تیری بہن فاطمہ مسلمان ہو گئی تیرا بہن ہوئی مسلمان ہو گیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹر پہ واقعہ تسا سنی آئے بڑی دفعہ سنی آئے میں اختصار عرض کرنا چاہنا ہے میں آج مختصر دے وقت اندر بڑیاں گلاں کرنا چاہنا ہے جناب عمر بہن میں ہوئی دے کر گئے قرآن سنیا دل موم ہو گیا اللہ اکبر اللہ آئے قتل کرن لئی نہیں پر قرآن سنیا مسلمانہ تو بھی قرآن سننا ہے تو بھی قرآن پڑھنا ہے قرآن در پیار تو بھی پانا ہے رمضان دیا رات اندر قیام تو بھی کرنا ہے تراویح اندر قرآن پڑھتا بھی ہے پڑھانا بھی ہے سنتا بھی ہے سنانا بھی ہے کئی رمضان تیری زندگی اندر گزر گئے لیکن تبدیلی کوئی نہیں آئی یہ مکہ دا بڑا مکار تے بڑا بدماش ہے سارے مکہ دا جناب سب تو بڑے دا چودھری ہے یہ کو سارے ڈر دیں گے آج جناب ابو جہل نے اعلان کیتا ہے کون ہے جڑا محمد اصل لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم عمر کھڑے ہو گئے تلوار نو زہر لا لیا تلوار نو دوست کر لیا آدھے میں سر لے کے آوانا بڑی دلوری نہ نکلے نے لیکن قرآن دی ایتاں سنیاں نے سورۃ طٰہٰ دی ایتاں سنیاں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دل موم ہو گیا کہندے نے نہیں میری بہن فاطمہ جس نبی تے ایک قرآن اترے میری اس نبی نال ملاقات کروا دیو سبحان اللہ ادھر میرے پاک نبی نے دعا جاری نے اور یاد رکھنا میرے عمر کو صرف 3 دن پہلے میرے پاک نبی نے ایک بہت بڑا چاچا یہ بھی سردار مکہ کا چودھری ہے جدا نام ہے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے لوگوں جان دیو نا سید الشہداء عنہ جان دیو شہیداں دے سردار حمزہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر تو صرف 3 دن پہلے مسلمان ہویا ہے یہ بھی بڑا جلیل القدر صحابی ہے میرے پاک نبی دا بڑا جناب ٹنکے دی چوٹ اپنی بات منوانے والا بڑا چوٹ منتے بڑا دلیر میرے پاک نبی کا چاچا ہے یہ بھی مسلمان ہو گیا ادھر سکوٹی دے کھڑے جناب حمزہ میرے پاک نبی دار ارکم اندر نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن اور بہن ہوئی دے نال آ رہے نے جناب حمزہ نے بیٹھیا نا جلدی نال میرے پاک نبی نے تلا دیتی آقا سونے عمر ہونگا پیا مینوں لگدا ہے خیر تھا نہیں سونے اگر اجازت ہوئے میں قریب آن تو پہلا عمر کی گردن تن تو جلا کر دیا آپ نے فرمایا میرے چچا حمزہ اتنی جلدی نہیں کرنی میں اللہ کو دعا کی دیا نے ہو سکتا ہے عمر نیک نہیں جینا لیا ہے عمر قریب آئے نے میرے پاک نبی دے اللہ اکبر اللہ محمد ربی آپ اٹھ کے باہر آئے دروازے سے استقبال کی دے آپ نے عمر کا لباس عمر کا قمیض پہلے تو پکڑ کے جھنجھوڑ کر کے فرمایا عمر کیویں آئے عمر خیر دے آئے کی ارادے لے کے آئے جناب عمر دیا نظر چک گئیاں نظر چکا کے بڑے ادب دے نال کہندے محبوب جی میں تھوڑے ہاتھ بیعت کر کے مسلمان ہون لے آیا سبحان اللہ یہ گل سنی میرے پاک نبی نے محمد عربی دی زبان تے نعرہ جاری ہو گیا اللہ اکبر میرے پاک نبی نے نعرہ ماریا جن نے صحابہ ارکم دے گھر اندر موجود سن 39 صحابہ صحابیات بچے بوڑھے نوجوان اس سارے نے مل کے نعرہ مارے مکہ دے پہاڑ گونج اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر دی صلاح گونجی تے مکہ دے پہاڑ اندر اس واسطے میں گلی گلی کہندا پھرنا او کیڑیاں آدماں نال گھروں ٹور چلیا کیڑیاں آدماں نال گھروں ٹور چلیا پھر دا پھراندا آ کے کس سنگ رلیا دل وچ مدنی دا پیار آ گیا مکہ دے پہاڑ گونجے انہاں مکہ دے چوٹھیاں نوں بھی
مسلمان ہو گئے لگتا ہے اسلام مضبوط ہو گیا ہے آج نہ اچھی آواز نہ اپنی اللہ کا نام پکاریا آیا ہے جوان لگا نعرہ تکبیر دا ہر کسے نو پتہ لگا مدنی وزیر دا او مکی مدنی فوج دا مکی مدنی فوج دا سالار آ گیا شانہ والا عمر جرار آ گیا شانہ والا عمر جرار آ گیا جناب عمر آئے نے میرے پاک نبی نے نعرہ ماریا محمد عربی نے سینے نہ لایا اللہ اکبر اللہ اور صحابی کے نے سونے سانو دے لگتا سی بڑیاں نیتا نہ لایا آپ فرمانے نے میرے صحابی اج نہیں آیا انہوں اللہ کو منگیا گیا ہے اے عمر میں تیری علموں تو صدقے جاواں ساری کائنات میرے پاک نبی دی مرید عمر میرے پاک محمد دی مراد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دعا مندے نے اللہ میں عمر عطا کر دے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اے میرے اللہ میرے عمر بن خطاب دے کے اسلام کی عزت والا بنا دے آج عمر آ گئے نے گلا ہوئیاں گلا باتاں ہوندیاں نے پئیاں خوشیاں دیاں لہراں دوڑ گئیاں ہر بندہ خوش ہے ہر صحابی خوش ہے ہر صحابیہ خوش ہے اللہ اکبر اللہ ان کردیاں کراندیاں عصر کی نماز دا ویلا ہو گیا میرے پاک نبی دے صحابہ وضو فرما رہے نے محمد عربی نے بھی وضو کیتا آپ نماز کی تیاریاں اندر میں اللہ اکبر وہ سنت ہے توجہ دے نال جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دینے پہ آنے محبوب جی کی کرن لگے ہو آپ فرماتے ہیں اپنے اللہ دی عبادت کرن لگے ہیں وہ عمر اپنے اللہ نو سجدہ کرن لگے ہیں آقا سونے آخر ارکم دے پھل اندری کیوں جی اللہ کی عبادت کرنیاں نے تیرا وہ گھر چلیے نا اور نے فرمایا عمر تعداد تھوڑی ہے اگے 39 تیرے عمل جاری ہو گئے عمر تعداد تھوڑی ہے سی کمزور ہے اسلام کمزور ہے اللہ ویلا ضرور لے آئے گا اللہ وقت لے آئے گا جب اپنا کعبہ چل کے بھی نمازاں پڑھا گے آج کعبہ انہاں مکہ دے مشرکان دے تسلط اندر کعبہ انہاں مشرک سرداراں دے قبضے اندر ہے عمر آپا جا نہیں سکتے عمر کہندا سونے جے جا نہیں سکتے پھر مینوں کالے لئی منگیا جے جے عمر آ کے بھی چھپ چھپ کے پڑے پھر عمر دے اندر پیدا کوئی نہیں سبحان اللہ جناب عمر نکلے نے میدان اندر کہندے نے سونے میں تیرے سجے کبے نال چلاں گا تلوار نکالی میدان اندر اعلان کیتا مکہ دے چودھری جنہیں بیویاں بیوہ کروانیاں نے جنہیں بچے یتیم کروانے نے اللہ اکبر اللہ جنہیں اپنے والدین دے گھر ماتم یہ سبا بچھانیاں نے آئے میدان اندر آج عمر محمد رو لے کے کعبہ اندر جا رہے ہیں آج عمر کعبہ اندر اپنے رب دی عبادت کرے گا قوم نکلے میرے عمر دا نا سن کے اس واسطے میں کہنا میرے پاک نبی نے محبت کر کے آئے گا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے دعا کی تھی
سارے اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے دعا کی تھی دعاؤں کا جواب آیا میرے پاک نبی دے نال عمر پہ جاندے نے اج بیت اللہ دے نمازاں ہوندیاں نے بھئیاں سبحان اللہ عمر کیسے رو والے میرے پاک نبی دے نال عمر بیت اللہ کے آئے عمر نے جا کے بیت اللہ نماز پڑھائی ہے کسی چودھری کی ضرورت نہیں ہوئی وہ بیت اللہ میں آ کے میرے پاک نبی نو عبادت روک سکے سبحان اللہ ایو ایمان آئے اللہم عید الاسلام بعمر بن الخطاب اے میرے اللہ عمر دے کے اسلام طاقت والا بنا دے سبحان اللہ ایک دن نا میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ دے کل قریشی عورتاں بیٹھیاں نے آپ دے خاندان دیاں عورتاں بیٹھیاں نے قریشی خاندان دیاں عمر دے خاندان دیاں علی دے خاندان دیاں عثمان و ابو بکر دے خاندان دیاں میرے پاک محمد دے خاندان دیاں عورتاں میرے پاک نبی دے چروں در بیٹھیاں نے کوئی سوالات نے کوئی مطالبات نے سونے فلاں کام بھی ہونا چاہیے اج بھی کرو نا اج بھی کرو ساڈے واسطے فلانا قانون بناؤ فلانا قانون بناؤ میرے پاک نبی نال گلاں پیاں کردیاں نے انہاں دیاں آوازاں میرے پاک محمد اونچیاں ہو گئیاں اللہ اکبر اجے میرے محمد تے عربی خاموش نے آپ انہاں دیاں گلاں سن دے نے پے دروازے تے دسو کوئی آپ نے پوچھیا کون آواز آئی عمر کا نام سنیا ساری عورتاں اٹھیاں تے پردے دی اوٹ اندر ہو گئیاں میرے پاک نبی مسکران لگ پئے فرمایا عمر اندر آ جاؤ عمر آئے نے میرے محمد عربی مسکران دے نے پے آپ دے چہرے تے مسکراہٹاں نے ادب نال کہندے نے سونیا اللہ ہمیشہ ہنس دے رکھے اللہ ہمیشہ مسکران دے رکھے اضحک اللہ سنن اللہ تھوڑے دندانوں تھوڑیاں داڑاں ہمیشہ مسکران دے رکھے آقا سونیا آخر کوئی گل بھی تے ہوئے گی نا آخر کوئی وجہ بھی تے ہوئے گی نا سونیا کلے ہی بیٹھے ہو تے مسکران دے ہو پے آپ نے فرمایا عمر میں کلا نہیں عمر تیرے آن تو پہلے میرے کول قریشی عورتاں بیٹھیاں سن یعنی اونچی اونچی آواز نال گلاں پیاں کردیاں سن مطالبات تے سوالات پیاں کردیاں سن تیرا نام سنیا یہ دوڑ کے پردے دے پیچھے ہو گئیاں اللہ اکبر اللہ عمر میں اس آواز سے مسکرانا پیا تیرے تو انیاں ڈردیاں نہیں اتنا رو پہ میرے عمر کا جناب عمر کہنے لگے سونیا عمر بعد اندر نبی پہلے میں آقا سونے اے پہلا حق دے تو آڈائے توڑی موجود کی اندر انہا عورتیں اچھی آواز نکالیاں پھر عورتیں مخاطب کر کے کہیں دے دی اپنے آپ دیو دشمنو اپنی جانا دیو دشمنو میرے پاک نبی دی موجود کی اندر انہی اچھی آواز نال تے عمر کا نام سن کے کیوں چھپ گئی آرے اے عورتیں نے جواب دیتا عمر تیرا روب بڑھائے عمر تو سخت بڑھائے میرے پاک محمد نرمی والے نے اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی نرمی والے میرے پاک محمد نرم مزاج نے عمر تو سخت نے سواس سے تیرے کو ڈر دیا اللہ اکبر اللہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے میرے پاک نبی نے فرمایا لقیک الشیطان او میرے عمر تینوں اللہ نے او رو بتا کی دے جڑی گلی جو تو لنگ جائے شیطان او گلی چھڑ جانگا ہے اللہ اکبر اللہ او یارو جڑے عمر تو شیطان ڈر دائے اس عمر تو آجدہ کڑا بے ایمان کیوں نہ ڈرے اللہ اکبر ایمیں جنی میرے عمر میں گاڑیاں کردہ ایمیں جنی میرے عمر نے خلاف روکو کنڈے بناندہ آخر اس دور دا شیطان بھی دے عمر میں کے گلیاں چھڑ جاندہ سینہ اللہ اکبر اللہ آجدہ کڑا بے ایمان میرے عمر دا نا سن کے ڈر جاندے کم جاندے آؤ کون عمر میں دسا عمر دا تعارف کرواوا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی دی ہمی شخصیت نے آپ نے فرمایا لوگو میرے تو پہلے جنیاں مدائیاں نے ہر امت اندر کوئی نہ کوئی بندہ ایسا سی جنہیں تے اللہ
اللہ الہام کر دے سر یعنی نبوت تو بعد اللہ نے کوئی چیز کسی دے اتار نہیں ہوندی اللہ کسی دے دل اندر القا کر دیں دے الہام کر دیں دے آپ نے فرمایا میری امتی الہامی شخصیت میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ نے کوئی چیز میری امت اندر میرے توفار یا میری موجودگی اندر ڈائریکٹ کسی دے نازل کرنے ہوئے اللہ میرے عمر دے دل اندر اتار دینے اور پھر میرے پاک نبی نے انج فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب آپ نے فرمایا لوگو اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہندا اللہ میرے عمر نبی بنا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر نال تے میرے اللہ نو بھی پیار بڑھائے اوے لوگوں اتھے میرے پاک نبی دیاں گلاں پہ کرنے عمر نال میرے پاک نبی نو بڑی محبت ہے میرے پاک نبی نو بڑا پیار ہے اوے عمر دا حیا میرے پاک نبی بھی کردے نے اللہ نو بھی میرے عمر نال بڑا پیار ہے عمر زمین تے مشورے دیندا ہے اللہ سبحان تو قرآن بنا کے نازل کر دیندا ہے ایک دن امی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے قرآن ساڑھے اندر نازل ہوندا ہے قرآن میرے پاک محمد سینے دی اتر گئے پر مشورے عمر دے نال اتر گئے مشورے عمر دیندا ہے قرآن ساڑھے گھر اندر آ جاندا ہے نماز یا آخر گل کی وجہ کی ہے سیدہ فرماندیاں نے عمر جو میرے پاک نبی نو مشورہ دیندا ہے اللہ انہاں کلمیاں نو قرآن بنا کے نازل کر دیندا ہے ایک دن انج ہویا نا میرے پاک نبی بیٹھے نے محبوب کبریا دیاں بیویاں میرے پاک نبی دے کول بیٹھیاں نے آپ دی زوجات نے مطالبات کی دے آنیاں نے سونے ویکھو نا فلانے دی بیوی نے کانٹے پائے فلانے دی بیوی نے گہنے پائے فلانے دی بیوی نے کڑے پائے نے آقا سونے اسی نبی دیاں بیویاں اسی ساری قوم دیاں ماواں سونے نبی قرآن کہندا ہے ساڈے جیسی کائنات اندر کوئی عورت کوئی نہیں سانو اللہ نے کہا انوکھا شان عطا کیتا ہے ساڈے کان بھی ننگے ساڈا جناب گلا بھی خالی ہے آقا سونے سانو بھی تے کوئی پہنن نو زیورات دیونا آپ نے فرمایا نبی بھی ہو یا ایتھے لے لو یا اوتھے لے لینا محمد دنیا دے مال نو کوئی حیثیت نہیں دیندے آپ دنیا دے مال نو کوئی حیثیت نہیں دیندے میرے پاک نبی انہاں نال گلاں ہی پہ کر دے نے جناب عمر نو پتہ چل گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی بھی تے میرے پاک نبی دی بیوی ہے نا آپ نے آکے سیدہ حفصہ نو پوچھیا کہ حفصہ میرے پاک نبی نو تسی پریشان کر دیا ہو پھر ساریاں بیویاں نو بلا کے کہندے نے اوے میرے پاک نبی دیو بیویو سن لو اگر میرا پاک نبی اج تانوں طلاق دے دے اللہ نبی نو تواڈے نال چنگیاں عطا کر دے گا جڑیاں خوبصورت بھی ہون گیاں نوجوان بھی ہون گیاں کمالیاں تے بے جناب بیوہ بھی ہون گیاں جیسیاں میرا نبی چاہے جیسیاں میرا اللہ چاہے میرے محمد نو عطا کر سکتا لیکن یاد رکھنا اگر محمد نے چھوڑ دیتا تو میرے نبی تو بعد نبی نہیں ملے گا اللہ اکبر اللہ جناب عمر دی یہ گل سنی نا عمر نے جڑے کلمے بولے آسمان والے اللہ نے فوری طور دے ان کلمات کو قرآن کا حصہ بنا کے سورہ تحریم میں نازل کر چھڑیا فرمایا میرے پاک نبی اعلان کر دیو انہاں اپنی مطابق کرنے والی بیویوں کہہ دیو عسى إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار خالق کائنات قرآن کہندے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کیا کردا ہے انما پریشان ہو میرے کو ہے نہیں تو جو کرنا اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا میرے پاک نبی جی ان بیویوں نو اعلان کر دیو آقا سونے اپنی زوجات نو اعلان کر دیو میرے محبوب جی انہاں نو کہہ دیو اگر تنوں نبی نے چھوڑ دیتا تو نبی نہیں ملے گا لیکن نبی نو تھوڑے توچیاں
قیدیاں مل جان گیا. عمر دا مشورہ قرآن ان کے نازل ہو گیا. آج بدر دے قیدی آئے نے میرے پاک نبی کو, میں ذرا اختصام کردا جاواں. بدر دے قیدی میرے پاک نبی کو آئے نے, کفر اسلام دا پہلا مار گئے. میرے پاک نبی پہ پوچھتے نے صحابیوں مشورہ دو کی کریے, ان قیدیوں کی کریے. اسلام کمزور ہے, انفرادی تو لحاظ نال بھی کمزور ہے, مالی لحاظ نال بھی کمزور ہے. اور صحابیوں کی کرنا چاہیے, فدیہ لے کے آزاد کر دئیے یا قتل کر دئیے. اکثر صحابہ کا مشورہ یہ اسی سونا فدیہ لے لو تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے, اسلام طاقتور ہو جائے. میرے پاک نبی نے پوچھا ابو بکر کی خیال ہے, کہنے نے سونے انہاں صحابہ دی رائے ٹھیک ہے, فرمایا عمر تیرا کی خیال ہے. آقا سونے ان پیسے دی خیر ہے, اے ہتھاں دی محل دنیاوی چیزاں نے اللہ ہور عطا کر دے گا. محمد جی میرا تیری ہوئی مشورہ ہے, عمر تیری ہوئی چاند ہے, جڑے میرے رشتہ دار نے نہ قیدیاں وچوں میرے حوالے کر دیو, جڑے علی دے رشتہ دار نے علی دے حوالے کر دیو, جڑے ابو بکر عثمان دے رشتہ دار نے انہاں دے حوالے کرو. ہر بندہ اپنے رشتہ داراں دیاں گردناں اڑائے تاکہ انہوں پتہ چلے حق کیا ہے اور کفر کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایویں نہیں, میرے پاک نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی وهو الفارق فرق اللہ به بین الحق والباطل. میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو میرا عمر ایسی شخصیت ہے, اللہ پاک نے عمر دی زبان تے حق جاری کر چھڑے آئے, اللہ نے عمر دے دل تے حق اتار چھڑے آئے, عمر دی زبان تے حق جاری کر چھڑے آئے. وَهُوَ الْفَارِقُ تے میرا عمر فرق کرنے والا ہے. فرق اللہ بین الحق والباطل, اللہ نے میرے عمر دے ذریعے حق و باطل اندر فرق کر چھڑے آئے. کدی لوگ کے پڑھتے سا آج عمر نے کعبۃ اللہ اندر پڑھوائیاں نے, اللہ اکبر اللہ. کدی اسی کمزور سا آج عمر آئے, اسی بدر دا مار کا لڑے آئے, 70 مارے 70 قیدی بنا لے. اللہ نے عمر دے ذریعے فرق کیتا ہے, اور عمر ہی تھی ہوئے جڑا کہندے سونے انہاں قیدیاں نوں قتل کرو تاکہ حق و باطل دی پہچان ہو جائے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں یار عمر تو تے بہت ہی سخت ہے, میرا ابو بکر جو کہندا ہے میرا دل کردا ہے ابو بکر دی گل من لئیے. اکثر صحابہ دی رائے ابو بکر والی ہے, انہاں دی گل من لئیے. میرے پاک نبی نے فدیہ لے کے قیدی چھوڑ دیتے, قیدی رہا کر چھڑے. اوے لوگوں یاد رکھنا جڑے تخت تھلے بیٹھ کے میرے پاک نبی نے فیصلہ کیتا ہے, جناب عمر کہندے نے میں اگلے دن آیا, اس تخت دے نیچے میرے پاک نبی بھی بیٹھے نے, عمر بھی بیٹھے نے, میرے محمد بھی روئی جاندے نے, جناب ابو بکر بھی روئی جاندے نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہندے نے سونیا آخر گل کی ہے میرے پاک نبی جی وجہ کی ہے, اے میرے پاک محمد جی آخر وجہ کی ہے. آقا سونیا کیڑی گل تو روندے ہو پے, عمر نو وجہ دسو تاکہ عمر بھی روئے. اگر کوئی وجہ نہیں پھر عمر تہاڈی موافقت کرن دی خاطر ویسے ہی بنوٹی رونا رو لیندا ہے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں یار عمر کل کوئی نہیں گل ہوئی ہے, جڑا کل فیصلہ تو زمین تے کیتا سی وہی فیصلہ اللہ نے عرش برین تے کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اوے عمرہ جو تو جاننا سے وہی اللہ جاننا سی, تو بھی جاننا سے نہ کافراں دیاں گردناں تن تو ڈھلا ہو جان, میرا اللہ بھی یہ ہوئی جاننا سی. لیکن میں ان صحابہ دے مشورے دے مطابق فیصلہ کیتا, جنہ صحابہ نے مشورے دیتے نے اللہ ذو الجلال نے ان صحابہ نے بارے عذاب میں دکھایا ہے, اور اتنا قریب کر کے دکھایا جتنا یہ درخت میرے قریب ہے. اگر یہ فیصلہ اللہ نے تقدیر اندر پہلے تو نہ لکھیا ہوگا, اللہ انہاں لوگوں ضرور عذاب اندر مبتلا کر دے گا جنہاں لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنہاں لوگوں نے مینوں اس فیصلہ کرنے مجبور کر چھڑیا. اللہ اکبر اللہ. اللہ ذو الجلال نے فوری اسمان تو قرآن نازل کیتا, ما کان لنبی ان یکون له اسرا. آئے اللہ میں صدقے جاوا, فرمایا کسی نبی دی شان دے لائق ہی نہیں کہ اس نبی کو قیدی آ جان, وہ قیدی زمین تے فساد پھیلانے والے ہوں. اللہ اکبر اللہ. اور نبی دنیاوی فائدہ لے کے تریدون عرض الحیات الدنیا, اس دنیا دے عارضی سامان
تسلیہ لے کے چھوڑ دے واللہ یرید الآخرہ حالانکہ اللہ دے انہاں دی آخرت سنوارنا چاہندے سبحان اللہ کوئی عمر تو مشورے دے زمین تے اللہ قرآن بنا کے اسمان تو نازل کر چھڑے میں تیری عظمت تو صدقے ایک دن میرے پاک نبی بیت اللہ دا طواف پہ کر دے نے عمر بھی میرے پاک محمد نال نے اجے چل دیاں نا جناب کے حجر اسود تو تھوڑا آگے آئے مقام ابراہیم پتھر نظر آیا میری دعا ہے جن آئے اللہ سارے نو جگہ بخا دے اللہ انہاں سارے نو تے لے جا ہولی کو بڑی جلدی قبول ہو جانی اے ہولی کو حج دا مہینہ قبول ہو جائے گی اللہ تم سارے نو لے جائے اللہ مینوں بھی لے جائے اللہ بار بار لے جائے اللہ بار بار لے جائے اتھا بار بار بخا دے اللہ میری انتظامیہ دے سارے لوگ حضرت حکیم صاحب نو لے جائیں ذاکر صاحب نو لے جائیں سلیم صاحب نو لے جائیں اللہ ڈاکٹر شفاق صاحب ڈاکٹر عمران صاحب اے میرے مالکہ حضرت قاری مکی صاحب قاری مالکی صاحب انہاں سارے نو میرے مالکہ تو لے جا انہاں تھاواں دیاں بار بار زیارتاں کروا دے اے میرے مالکہ اوے سنو تو قدرت توجہ دے نال جدوں مقام دے قریب آئے نا عمر میرے پاک نبی نو روک کے کہنے سونیا میرا دل کردا ہے میں اج ابراہیم نبی دی یاد اندر دو رکعتاں پڑھ لواں آپ نے فرمایا عمر کے جدیاں گلاں کرنا ہے سونیا میرا دل جو کردا ہے میں دو رکعتاں پڑھ لواں اج عمر یہ گلاں ہی پہ کر لے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گئے پہلا پارہ تے سورہ بقرہ دی آیت فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى خالق کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمایا اے میرے پاک محمد اعلان کر دے اے میری مکی مدنی سرکار اے میرے مومنہ دے دلوں دی بہار اعلان کر دے اے میرے منٹھار اعلان کر دے اللہ سونیا کی اعلان کرنا ہے سونیا اعلان کر دے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی اج تو بعد جڑا بیت اللہ دا طواف کرے گا وہ میرے ابراہیم دے پتھر دے پیچھے جب تک دو رکعتاں نہیں پڑھے گا میں اودہ طواف ہی قبول نہیں کراں گا اللہ اکبر اللہ اے میرے عمر تو مشورے دے اللہ سلام تو قرآن بنا کے نازل کر چھڑے میں تیری عظمتاں تو صدقے جاواں میرے پاک نبی دا سب تو بڑا دشمن او ابی بن جناب عبداللہ ابن ابی بن سلول بے ایمان منافقاں دا سردار جنہیں وہ تکلیفاں میرے پاک نبی نے بجائیاں نے جڑیاں ابو جہل بھی نہیں بجا سکیا ابو لہب بھی میرے پاک نبی نے اتنا پریشان نہیں کر سکیا جنہیں اس بے ایمان نے کیتے منافقاں دے سردار نے ایدہ بیٹا بھی نہ بیٹا صحابی ہے او دا نام بھی عبداللہ ہے ایدہ اپنا نام بھی عبداللہ ہے بیٹا مخلص ہے باپ بے ایمان منافق ہے آج عبداللہ بن ابی مر گیا ایدہ بیٹا میرے پاک نبی کو خبر لے کے آیا ہے کہتے میرے پاک نبی جی تو انہوں پتہ ہے نا ہے تے بے ایمان منافق توڑا دشمن آخر میرا ابو سونیا فوت ہو گیا مر گیا ہے آقا سونیا میں چاہنا وا تسی اپنا قمیض دے دے ہو میں انہوں پہنا کے دفن کر دیا شاید ایدے ذریعے دی نجات ہو جائے آپ نے فرمایا میرے عبداللہ محمد کا قمیض لے جا انہوں پہنا کے دفنان پاسے تیار کرو انہوں غسل دے کفن پہناؤ میری قمیض بھی پہناؤ قمیض اوپروں کفن پہنانا جدو تیار ہو جائے محمد کو اطلاع دینا میں ادا جنازہ بھی پڑھاواں گا شاید اللہ کی بخشش کر دے اللہ اکبر اللہ آپ نے قمیض دیتے میرے پاک نبی نے اطلاع میری آپ جنازے واسطے آ گئے عمر کو پتا چلے جناب عمر دوڑ کے آئے میرے پاک نبی کے جا رہے نے پیچھوں قمیض پکڑ کے کہنے محبوب جی تو عمر دی بھی سن لو اور میں عمر کی چاہنا ہے آقا سونے تسی جان دے ہو نا عبداللہ ابن ابی بن سلول منافقاں دا سردار ہے سونیا اینے او تکلیفاں دتیاں نے جڑیاں اج تک کوئی کافر بھی نہیں دے سکیا محبوب جی دا جنازہ نہ پڑھیا جے آقا سونیا جنازہ نہ پڑھنا میرے پاک نبی فرما دے عمر میرے اللہ نے مینوں اجازت دی اختیار دیتا ہے میں چاہواں تے پڑھ لواں میں چاہواں تے نہ پڑھا پر رب نے معاف پھر بھی نہیں کرنا کیونکہ اللہ کہندے نے استغفر لهم او لا تستغفر
تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. سونے دے واسطے معافیاں منگو یا نہ منگو اللہ نے نو پھر بھی معاف نہیں جے کرنا. آپ فرماندے نے عمر پر پھر بھی ہو سکتا ہے اللہ محمد جناب قرآن دی وجہ تو انہوں معاف کر دے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل اندر باتاں نے اس پہ امام دا جنازہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جنازے تو فارغ ہوئے نے اور آسمان تو قرآن آ گیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آج تے پڑھ لیا جے آج تو بعد کسے منافق مشرک کا جنازہ نہیں جے پڑھنا. اے اللہ میں صدقے جاواں لا تصلی علی احد منہم مات. اے میرے پاک نبی جی آج تو بعد کسے دا جنازہ نہیں پڑھنا. میرے عمر دیاں گلاں بڑیاں پیاریاں لگیاں نے. اوے عمر میں کیڑیاں قرآن دیاں ایتاں پڑھا جڑیاں ایتاں تیرے مشورے نال اللہ ذوالجلال نے اتاریاں نے. آؤ ذرا ہور گلاں بڑی. ایک دن میرے پاک نبی فرماندے میں اج ستیاں خواب ویکھے آئے. خواب اندر میں جنت اندر پہنچ گیا. میں جنت دی سیر کی تھی. ایک خوبصورت ترین میں محل ویکھیا. ایسا خوبصورت محل میں کدے نہیں ویکھیا. اونچا تے خوبصورت محل سی. میں اندر ویکھیا ایک بی بی بڑی خوبصورت ترین نوجوان لڑکی وضو پیشی کر دی. اور نے فرمایا میں پوچھا جبریل ایک کیدا محل ہے اے لڑکی کون ہے؟ جبریل کہنے لگے سونیا ایک قریشی دا محل ہے اور اے لڑکی دی بیوی حور جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاک نبی فرماتے ہیں میں دل اندر سوچیا میں بھی تے قریشیاں ایڈا خوبصورت محل محمد ہی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں جبریل کو پوچھیا کیا وہ قریشی محمد تے نہیں؟ جبریل کہتے نہیں سونیا تہاڈا محل ہور شاندار ہے. اے محل تہاڈے عمر بن خطاب دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب میرے پاک نبی نو خبر ملی عمر دا محل ہے آپ جلدی نال باہر نکل گئے. عمر غیرت والا بڑا ہے عمر غیور بڑا ہے کہ عمر دی غیرت نہ آکے میرے پاک نبی جی تسی میری بیوی نو ویکھ آئے. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک محمد جلدی نال باہر آ گئے. جدو صبح ہوئی نا آپ نے عمر نو بلایا. فرماتے ہیں عمر اج میں انج دا منظر ویکھے آئے. جناب عمر دی نظراں چو گئیاں. کہندے سونیا عمر غیرتی تے بڑا ہے پر سونیا تہاڈے کہ عمر دیاں کادیاں غیرتاں نے. عمر تے تہاڈی وجہ تو عزت والا بنیا. سونیا تہاڈے ہاتھ تے بیٹھ کر کے عمر وقار والا بنیا ہے. آقا سونیا تسی اے کہندیاں گلاں پہ کر رہے ہو. محبوب جی تہاڈے تو عمر تک دی کوئی غیرت نہیں جی. اللہ اکبر اللہ. اے لوگوں ایک دن ہور میرے پاک نبی نو خواب آیا. آپ فرماتے ہیں میں خواب اندر بینا پیا لوگ آ رہے ہیں میرے کول دی گزر رہے ہیں. لوگوں نے کمیزاں پائیاں نے کئیاں دی کمیز چھاتی تک کئیاں دی انہاں دے ناف تک کئیاں دی جناب انہاں دے سانوں تک کئیاں دی کمیز انہاں دے گھٹنیاں تک. میرا عمر بھی گزریا. عمر دی کمیز زمین تے گھسڑتی جا رہی ہے. محمد جی میرے پاک نبی جی آخر خواب دی تعبیر کی ہے. اور نے فرمایا دی تعبیر علم دی تعبیر یعنی میرے عمر کو اتنا علم ہوئے گا اتنا بڑا عالم ہوئے گا میرا عمر کہ عمر کا علم عمر نو چاروں طرفوں گھیر لے گا. اللہ اکبر اللہ. وہ لوگوں یاد رکھنا پھر میرے پاک نبی دے چچیرے بھائی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس دن عمر فوت ہوئے نے جناب عبداللہ کہنے لگے لوگوں آج علم دے 90 حصے دنیا تو اٹھ گئے. میرے عمر فوت ہوئے نے جناب عبداللہ کہنے لگے علم دے 90 حصے دنیا تو اٹھ گئے. 10 حصے علم باقی رہ گیا. 90% علم دنیا تو اٹھ گیا. اللہ اکبر اللہ. پتا چلیا میرے عمر رو اللہ نے اتنے علم نہ نوازیا. اللہ اکبر. اے لوگوں وہی عمر ہے. آئے ذوالحجہ دا مہینہ جی آج 26 تاریخ ہے. ذوالحجہ دا مہینہ آیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت اللہ دا حج کرنے سے آئے. وہ اتنے امانت دار میرے عمر رضی اللہ. ایک دن جناب معاقیب رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے
میرے عمر نے مینوں بلایا اپنی حکومت اندر مینوں بلا کے کہندے نے معاقی میری گل سننا معاقی کہندے نے میں پیش ہویا آپ نے اپنا بیٹا عاصم بھی بلا لیا بلا کے کہندے نے اے میرا بیٹا عاصم عراق دے علاقے اندر گیا انہیں انہاں لوگوں نے دسیا میں امیر المومنین دا بیٹا ہاں میں عمر دا بیٹا ہاں انہاں لوگوں کو انہیں میرے نام تے مطالبہ کیتا لوگوں نے میرا دام کیتا لوگوں نے سونا چاندی اور تحفے تحائف پیش کیتے بڑیاں چیزاں دی دیاں آخر امیر المومنین دا بیٹا جو ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عاصم کہنے لگے جناب میں کسے کو مطالبہ نہیں تھے کیتا میں کسے کو سوال نہیں کیتا میں تے اصلا کے اندر گیا لوگ پہلے جان دے سن میں عمر دا بیٹا ہاں لوگوں نے عقیدت نال پیار نال مینوں تحفے دیتے نے آپ فرمان لگے تو امیر المومنین دا جو بیٹا ہے آپ لوگ دے نال پیار کیویں نہ کرن لوگوں نے جو بھی دیتے سارا نکال کے معاقب نو دے دے ایک سوئی بھی میرے پاک عمر نے اپنے بیٹے عاصم دے کول نہ رہن دیتی ہر ایک چیز لے کے معاقب نو کہندے نے بیت المال اندر جمع کرا دے کی کر دے یہ بیت المال اندر جمع کرا دے عمر دی اولاد نہیں کھائے گی کیونکہ عمر امیر المومنین ہے اللہ اکبر اللہ ایسا ایماندار حکمران میں کتھوں لے کے آوا لوگوں ذوالحج دا مہینہ بیت اللہ اندر تشریف لے آئے بیت اللہ دا حج کیتا واپس پلٹے نے ذوالحج دی 15 تاریخ ہے مکہ جو واپس مدینے ول جا رہے نے رستے اندر پتھریلی جی زمین ہے اج پتھریلی زمین نو برابر کر کے رات دا ویلے رات آرام کرنے واسطے لیٹ گئے جناب عمر رضی اللہ عنہ لیٹے نے اکھاں سمان ولنے رات 15ویں رات دا چند چڑھیا تسی جان دے ہو نا 14ویں رات دے چند پورا ہو جاندے 15ویں رات نو چند واپس پڑھنا شروع ہو جاندے جناب عمر نے دیکھیا تے چند اپنے آپ تے غور کرن لگے آپ فرماتے نے عمر ویکھیا ہی نا جدوں پہلی رات دا چند سی تو بری گیا دوسری رات ہوئی تے موٹا ہو گیا زندگی بھی زیادہ ہو گئی پہلی رات چند منٹاں واسطے اگلی رات دی لمٹ بڑھ گئی تیسری رات اور لمٹ بڑھ گئی لمٹ بھی بڑھتی گئی شہر بھی بڑھتا گیا آخر 14ویں رات آ گئی چند اپنی پھل جوانی اندر اپنے پھل چوبن اندر آ گیا عمر 14 گزر گئی آج 15ویں آئی ہے ان عروج تو بعد زوال آ گیا ایک چوبن تو بعد مات کھا گیا عمر آخر ہر چیز سے زوال بھی ہوندے عروج بھی ہوندے یاد کرنا کدے تو بچہ سی کدے تو مکہ دے سردار وچ ایک سردار سی کدے تو مکہ دے چودھری وچ ایک چودھری سی پھر اللہ نے تیری عزت بخشی تیرے ذریعے سلام اللہ نے کبھی اور مضبوط کیتا پھر تو میرے پاک محمد کا وزیر بنیا عمر تیرے وقار ملیا پھر تیرے مشوریاں تے قرآن اتریا عمر پھر تیری حکومتیں آئیاں آج تیرا ڈنکا بج دے پیا آخر عمر تو بھی تے ٹل جانا ہے دنیا تے ٹر جانا ہے عمر تو بھی تے جانا ہے نا سوال تیرے تے بھی آئے گا عمر کڑیاں جڑیاں چمتے آئیاں نے تیرے تے بھی آنیاں نے آپ نے بارے سوچ دیا زبان تے کلمہ جاری ہو گیا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک اے میرے اللہ عمر نے بھی ٹر جانا ہے مر جانا ہے آج عمر دی عمر 63 سال ہو گئی عمر نے 63 سال زندگی جی گئی ہے میرے پاک نبی دے برابر دی عمر ہو گئی یعنی سونے کوئی پتہ نہیں کدوں مر جانا ہے موت دیں تے شہادت والی دیں تے نبی دے شہر اندر آئے اللہ میں سر کے جاما اوے تو بھی منگیا کر اللہ کولو اللہ موت دیں تے شہادت والی دیں اللہ خاتمہ ہوئے تے کلمہ پڑھ دیا ہوئے خاتمہ ہوئے تے ایمان دے ہوئے میں مسافر گنہگار دعا کرنا اے جننے آئے ہو اللہ سارے کلمہ نصیب کر دے جدوں آخری آوے سا اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ کہیے لا الہ الا اللہ تے ساڑی لگی توڑ نبھا اللہ سانو فقط سہارا تیرا ہے اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایکو پھیرا آئے یہ تو نظر بچا کے دور چلیے سجا اگے سفر لمبے آئے اور
عمر ہی ہے، عمر ہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بے عمر جیسا نہ کوئی جمے نہ جمے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے تو انوکھی شان عطا کی دیا، پھر میں بھی تے گلی گلی محبت اور پیار نال انج کہندا پھرنا وا، عمر فاروق جا بولن لئی لب کھول دائے، بن ویندے قرآن عمر جا بول دائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ عمر فاروق جا بولن لئی لب کھول دائے، بن ویندے قرآن عمر جا بول دائے۔ کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر نو جیڑا مننے او حق والا ہے، ورنہ لعنتی دوزخی دامو کالا ہے۔ جڑے جڑے عمر نو پیار کر دو، جڑے جڑے عمر نال محبت کر دو، جڑے جڑے میرے نبی دے یار نال پیار کر دو، جنوں جنوں میرے عمر نبی دے یار نال محبت دے عقیدت ہے، ذرا جوش اندر ذرا گونج کے محبت اور پیار نال اپنی عقیدت دا ثبوت دیندے ہوئے محبت نال ذرا بولنا، عمر نو جیڑا مننے او حق والا ہے، ورنہ لعنتی دوزخی دامو کا۔ ایتھے تساں کہنا انشاءاللہ، ضرور ضرور انشاءاللہ، عمر نو جیڑا مننے او حق والا ہے، ورنہ لعنتی دوزخی دامو کالا ہے، ورنہ لعنتی دوزخی دامو کالا ہے۔ غیر عمر دا ہین یہودی علاماتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ اور بڑی محبت والا پیار والا جملہ ہے، پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے، جنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے، پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے، جنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے۔ آپ دساون اپنیاں اوقاتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ میرے عمر مکہ مدینے تشریف لے آئے، ذوالحجہ دی 26 27 تاریخ ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے آئے نے۔ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے وہی جملے، اللہ موت دیں تے شہادت والی دیں تے نبی دے شہر اندر نالے دعاواں مانگے پھردے نے، نالے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ آخر کو یاد پہ کردے نے۔ وہ 26 27 ذوالحج دی تاریخ ہے، میں اختصار عرض کرنا چاہنا وقت ہو گیا ہے۔ جناب عمر فجر دی نماز واسطے مسجد نبی اندر تشریف لے آئے، آپ نے مصلی تے کھڑے ہوئے نے، صفا درست کروائیاں نے، جدو صفا درست ہو گئیاں جناب عمر مصلی تے کھڑے نے، آپ نے نماز شروع کی تھی، سورہ یوسف دیاں تلاوتاں کی دیاں، اور میرے عمر دی اکثر عادت سی آپ فجر دی نماز دی پہلی رکعت اندر اکثر طور تے سورہ یوسف یا سورہ نحل پڑھیا کر دے، اور جدو اس آیت تے پہنچ دے تے آپ کثرت نہ رویا کر دے، انما اشکو انما اشکو بسی وحزنی الاللہ۔ میرا عمر دل اس آیت دے ہوندہ ٹائیاں مار مار کے رو پہ
پیندا جناب عمر رضی اللہ عنہ دی چیخاں نکل جاندیاں آپ روٹین اندر سورہ یوسف فجر دی نماز پڑھ دے اور پوری سورت ایک رکعت اندر ہی پڑھ چھڑ دے اس آیت آ کے بار بار پڑھ دے بار بار روندے میرے عمر روٹین والے تھے پہنچے نے ایک روپے امام ممبر دے نیچے نکلے آئے ابو لولو فیروز نامی مغیرہ بن شعبہ دا غلام جنگ نہامہ جو جناب کے قید ہویا اور ایک قیدی بڑیاں پھر غلام بڑے آئے ایک خبیقتیاں بکاندیاں میرے مغیرہ بن شعبہ تک پہنچے آئے مجوسی ایران دا آگدی پوجا کرنے والا ابو لولو ایتھے ٹھہر کے گل سمجھ لینا ایتھے لوگ انگلیاں اندر انگوٹھیاں پاؤندے نے انگوٹھیاں اندر نگینے پاؤندے نے فیروزہ نام دے فیروزے انگوٹھے جناب نگینے لوگ بڑے شوق نال فیروزہ منگوان دے جہاں میرے واسطے فلاں جگہ تو فیروزہ لے آنا فلاں جگہ تو کئی لوگ ایران اندر جان دے کئی تہران اندر جان دے لوگ سپیشل پیسے دے کے انہاں کو فیروزے منگوان دے وہ یاد رکھنا جڑا بندہ فیروزے پہناندا ہے اے اس ابو لولو فیروزی یاد اندر بیچے جان دے ابو لولو فیروز اس بے ایمان دا نام فیروزی اس مجوسی آگدی پوجا کرنے والے دا نام فیروز ہے جڑا بے ایمان تے جس بے ایمان دے نام تے او لوگوں نگینے بیچے جان دے اے میرے عمر نال دشمنی ہے اللہ اکبر اللہ اج تو بعد اللہ نال وعدہ کر لو نہ فیروزہ آپ پہننا ہے نہ کسی نے پہنن دینا ہے کیونکہ میرے عمر نال دشمنی دی علامت ہے جناب عمر دے دشمن جناب عمر دے قاتل دی یاد اندر پائے جاندے اے لوگو اے ابو لولو فیروز نیچوں نکلے آئے میرے عمر دے پیٹ اندر وار کیتے دو تھاری چھڑا لے کے آیا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 6 وار کیتے جناب دی آنتڑیاں باہر آ گئیاں زبان سے جملہ جاری ہویا اکلنی القلب او قتلنی صحیح بخاری دے الفاظ میں میں کسے کتے کٹ لیا ہے یا کسے قتل کر چھڑے آئے جناب عمر بیٹھ گئے ذرا پیچھے ہو کے عبدالرحمن ابن عوف دروازہ پکڑ کے آگے کیتا عبدالرحمن نے مختصر نماز پڑھائی پیچھے والے صحابہ تک آواز نہ گئی اور پیچھوں کہہ رہے نے سبحان اللہ انہوں نے سمجھیا شاید عمر بھول گئے نے آخر بھولے تے نہیں سب گل کوئی اور سی ادھر بے ایمان مسجد جو نکلن دیاں کوششاں کیتیاں صفا اینیاں جڑیاں نے کیونکہ عمر صفا پہلے درست کروایا کر دے استعو اعتدلوا اقیموا صفوفکم وتراصوا وسدوا الخلل فرماتے صفا سیدھیاں کر لو درمیان دا خلال ختم کرو درمیان دیاں دراڑاں ختم کرو چننا گج کر لو صفا درست کروا کے نماز شروع کر دے انہوں پجن تے نسل دی جگہ نہیں مل رہی انہیں 13 صحابہ نو زخمی کر کے جگہ بڑھائی انہاں 13 وچوں 7 موقع تے شہید ہو گئے اللہ اکبر اللہ یہ مسجد جو نکلے آئے انہیں دیر نماز پوری ہو گئی مدینے میں ہوا پھیل گئی جناب عمر دے حملہ ہو گیا مدینے دے داخلی خارجی رستے بند کر دے مدینے دے رستے بند ہو گئے صحابہ تلاش اندر نکل پئے نے ایک صحابی کو کوٹ ہے بڑا ٹوپی والا برنس کوٹ جنہوں عربی اندر برنس کہیں دے گئے انجھے دوڑے جا رہے ہیں بے ایمان صحابی دے پیچھے انجھے دوروں کوٹ چھپیا اس کوٹ دی ٹوپی دے گھڑے اندر بہ گئی واپس کھچے آتے صحابی نے تھپے اندر آ گیا صحابی نے دل پیٹ اندر لے آئے نا اس بے ایمان پتہ چل گیا ان چھڑن گے نہیں مسلمان میرا قیمہ بڑھا دیں گے انہیں موہی خنجر اپنے پیٹ اندر ماریا دے مر گیا اللہ اکبر اللہ ادھر میرے عمر اٹھایا گیا آپ نے جو پہلی گل کی تھی یہ ہوئی سی فرماتے نے تلاش کرو حملہ کرنے والا کون ہے کانند روال جناب مغیرہ بن شعبہ دا غلام ابو لولو فیروز مجوسی آپ نے فرمایا الحمدللہ اے میرے اللہ تیرا کروڑا شکر ہے میں کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں عمل آیا اللہ میں تیرے کو شہادت دی موت منگی سی تو میں شہادت دی موت دیتی ہوں اللہ میں تیرے کو نبی دے شہر اندر منگی سی تو نبی دے مسلح دے دیتی ہے سبحان اللہ دعا کریا کر اللہ ارزقنا شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک اللہ شہادتی موت دے نبی دے شہر اندر دے نبی دی مسجد اندر دے اللہ اکبر اللہ نبی دے مسلح دے شہادتی موت جناب عمر ملی آنتنیاں
باہر آ گئیاں، نبیل پلایا باہر آ گیا، خطرے دی گھنٹی بج گئی، جناب طبیبہ نے دسے نہ بچنا کوئی نہیں، آپ نے بیٹے نو بلایا، جاؤ امی عائشہ کول میرا سلام کہنا، نالے اجازت منگنا، ابو بکر و نبی دے نال یاراں دے نال یار نو لیٹن دی اجازت دے دیو، اما جی کو اجازت منگی، ماں جی دیاں ٹائیاں نکل گئیاں، نالے سیدہ عائشہ روندیاں نے پئیاں، نالے کہندیاں نے وے عبداللہ کڑے عمر واسطے جگہ دا سوال کیتا ہی، اس عمر دے میرے تے احسان بڑے نے، وقت کافی ہوندا جا رہے گلاں بڑیاں دسن والیاں نے، اے عبداللہ اس عمر دے میرے تے بڑے احسان نے، کدے او ویلا سی جدوں میرے تے الزام لگے، اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی علی کو پوچھیا، علی میں کی کروں میں پریشان ہاں، علی آندے نے سونیا تو عائشہ نو طلاق دے دیو، محبوب جی تانوں اللہ ہور عطا کر دے گا، پر میرے نبی نے جدوں عمر کو پوچھیا، عمر کہن لگے محبوب جی اے دے دسو تہاڈی رشتہ عائشہ دے نال کیویں جوڑیا ہے؟ فرمان لگے اللہ نے مینوں خواب اندر وحائی سی، عمر کہندے سونیا جڑے اللہ نے خواب اندر وحائی ہے، جڑے اللہ نے آپ تعلق جوڑیا ہے، او اللہ میرے محمد واسطے ناپاک عورت کا انتخاب نہیں کردا، سونیا بے فکر ہو جاؤ، تیری عائشہ پاک تے صاف ہے، امی کہندیاں نے عمر دا او احسان ہی مینوں نہیں بولدا، جگہ تے میں اپنے لئی رکھی سی پر اج عمر لئی وقف کر دینی ہے، اللہ اکبر اللہ، جناب عمر کو خبر ملی، آپ نے پھر فرمایا لوگوں ہو سکتا ہے میرے روٹ دی وجہ تو عائشہ نے جگہ دے دی ہوئے، میں فوت ہو جاواں، میں پھر لے کے جانا، دروازے تے میت رکھ کے امی کو اجازت لینا، اجازت ملے تے دفن کرنا، اجازت نہ ملے مسلمانوں دے قبرستان اندر دفن کر دینا، جناب عمر فوت ہو گئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ پڑھایا گیا، میت اٹھائی گئی، میرے پاک نبی نے حجرہ دے سامنے آئے، میت رکھی ہے، ماں جی کو اجازت لئی، اماں جی دیاں پھر ٹائیاں نکل گئی ہیں، فرماندیاں نے صحابیوں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، عمر دی چار پہ اندر لے آؤ، عمر دی چار پہ اندر رکھی گئی، سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے، ساری امہات المومنین جناب عمر دی چار پہ دے کول آئیاں، صحابی کہندے نے نالے عمر دا چہرہ ویکھیا، نالے سام عمر دیاں ماواں دیاں ٹائیاں سنیاں، اے ماواں رو رہیاں سن، آج عمر دے دنیا تو اٹھ جانتے، اے لوگوں میرے عمر دنیا تو چلے گئے، اس بے ایمان مجوسی دے خنجر نال آپ شہید ہو گئے، جناب عمر دے واسطے کوئی اجازت لے گی، جناب عبداللہ نے اجازت مانگی، ماں جی فرماندیاں نے میں دل دی خوشی نال اے جگہ پر واسطے وقف کرنی ہے، عمر کو میرے پاک نبی اور ابو بکر دے نال دفنایا گیا، اور اس حدیث سے مصداق بن گئے، ایک دن میرے پاک نبی نے سجے ہاتھ اندر ابو بکر دا ہاتھ کھبے ہاتھ اندر عمر دا ہاتھ اج مسجد نبی دے سین اندر چہل قدمی کر رہے نے، کسے ویکھ کے آکھیا سونیا بڑے سونے پہ لگ دے ہو، آپ نے فرمایا آقا مبعث یوم القیامہ، جویں ایتھے کٹھے آ ایویں جدوں قیامت نوں قبراں چ اٹھاں گے اسی تینوں کٹھے اٹھاں گے، اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے اس پرانے دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ جناب عمر دی سیرت و صورت اپنان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمر جیسا ایمان جذبہ تقوی پرہیزگاری نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ